السلام علیکم۔ کراچی کے گلستان جوہر کے ایک مصروف علاقے میں، جہاں بلند و بالا عمارت آسمان سے باتیں کرتی ہے، ایک پرانا فلیٹ تھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ یہ فلیٹ بلاک 7 کی ایک عمارت کے چوتھے فلور پر تھا، جسے مقامی لوگ بھوتنیا فلیٹ کہتے تھے۔ اس فلیٹ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھی۔ کوئی کہتا کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہے، کوئی کہتا کہ وہاں روشنیاں خود بخود جلتی اور بجھتی ہے، لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جو بھی اس فلیٹ میں رہنے آیا وہ چند دنوں میں خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ ایک دن عدنان اور اس کی چھوٹی بہن صبا، جو حال ہی میں کراچی شفٹ ہوئے تھے، اسی فلیٹ میں رہنے کے لیے آئے۔ عدنان ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا جو اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنی بہن کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کراچی آیا تھا۔ انہیں یہ فلیٹ سستا ملا کیونکہ کوئی اسے کرائے پر لینے کو تیار نہ تھا۔ عدنان نے سوچا کہ یہ کہانیاں بس افواہیں ہیں اور ایک نئی شروعات کے لیے یہ جگہ بہترین ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ پہلی رات جب وہ دونوں فلیٹ میں اپنا سامان ترتیب دے رہے تھے، صبا نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ہلکی سی سرگوشی کر رہا ہو۔ عدنان بھائی، یہ کیا آواز تھی؟ صبا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ عدنان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ بس پرانے پائپوں کی آواز ہوگی، فکر نہ کرو۔ لیکن اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ دوسری رات جب عدنان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اچانک بجلی چلی گئی، فلیٹ میں اندھیرا چھا گیا اور صبا جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی اچانک چیخ اٹھی۔ عدنان تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ صبا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ صبا نے کانپتے ہوئے کہا، بھائی میں نے کسی کو اپنے بستر کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ عورت تھی، اس کے بال لمبے تھے اور وہ مجھے گھور رہی تھی۔ عدنان نے ٹارچ جلا کر پورے کمرے کا معائنہ کیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے۔ رات کو دروازے خود بخود کھل جاتے، باورچی خانے سے برتن گرنے کی آوازیں آتی اور کبھی کبھی آئینے میں عدنان کو اپنے عکاسی کے پیچھے ایک عورت کی پرچھائی نظر آتی۔ صبا ڈر کے مارے رات کو سوتی نہ تھی اور عدنان کو بھی لگنے لگا کہ شاید یہ فلیٹ واقعی ملعون ہے۔ ایک رات جب عدنان رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک ہلکی سی آواز آئی، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ۔ عدنان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے فوراً صبا کو جگایا اور کہا، ہمیں یہ فلیٹ چھوڑنا ہوگا۔ لیکن صبا نے ہمت دکھائی۔ وہ بولی، بھائی اگر یہاں واقعی کوئی روح ہے تو شاید اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ عدنان حیران تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اتنی ہمت کیسے دکھا رہی ہے، لیکن اس نے اس کی بات مان لی۔ انہوں نے عمارت کے پرانے چوکیدار سے بات کی، جس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام فوزیہ تھا۔ فوزیہ ایک اکیلی ماں تھی جن کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک رات فوزیہ اور اس کا بیٹا گھر میں اکیلے تھے جب عمارت میں آگ لگ گئی۔ فوزیہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں خود آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور مر گئی، لیکن ان کا بیٹا کبھی نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ فوزیہ کی روح اب بھی اپنے بیٹے کی تلاش میں اس فلیٹ میں بھٹکتی ہے۔ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عدنان سے کہا، بھائی ہمیں فوزیہ کی مدد کرنی چاہیے، وہ اپنے بیٹے کے بغیر ادھوری ہے۔ عدنان بھی جذباتی ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی جو ہمیشہ اسے اور صبا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ فوزیہ کی روح سے بات کرے گی۔ ایک رات اس نے فلیٹ کے بیچ میں ایک موم بتی جلا کر ایک دعا پڑھی۔
اور فوزیہ سے مخاطب ہوئی، فوزیہ آپا، اگر آپ یہاں ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، لیکن پھر کمرے کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور ایک ہلکی سی پرچھائی دیوار پر نظر آئی۔ صبا نے ہمت نہیں ہاری، اس نے کہا، ہمیں آپ کے بیٹے کا پتہ لگانے دے، آپ ہمیں کوئی نشانی دے۔ اچانک ایک پرانا ڈبہ جو پلیٹ کے کونے میں پڑا تھا خود بخود کھل گیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا کھلونا اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ فوزیہ کا بیٹا اس رات بچ گیا تھا اور اسے ایک رشتہ دار نے گود لے لیا تھا۔ خط میں ایک پتہ بھی تھا جو کراچی کے ایک دوسرے علاقے کا تھا۔ عدنان اور صبا نے اس پتے پر جا کر فوزیہ کے بیٹے کو ڈھونڈا۔ وہ اب ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام علی تھا۔ جب انہوں نے علی کو اس کے ماں کی کہانی سنائی تو وہ رو پڑا۔ اسے کبھی معلوم نہ تھا کہ اس کی ماں اسے کتنا پیار کرتی تھی۔ عدنان اور صبا نے علی کو اس فلیٹ میں لایا اور اسے وہ کھلونا دکھایا جو اس کی ماں نے رکھا تھا۔ اس رات جب علی فلیٹ میں اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، ایک عجیب سی سکون کی ہوا کمرے میں بہنے لگی۔ فوزیہ کی پرچھائی ایک آخری بار نظر آئی اور اس بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد فلیٹ میں کبھی کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا۔ فوزیہ کی روح کو شاید وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ عدنان اور صبا اس فلیٹ میں رہے اور اب وہ اسے اپنا گھر سمجھتے تھے۔ گلستان جوہر کے اس فلیٹ کی کہانی اب خوف کی نہیں بلکہ محبت اور قربانی کی کہانی بن گئی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو اپنے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور بیل آئیکن دبائے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے۔ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔